جب یہ ظلم سہتے سہتے صہیب نے دیکھا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکہ میں نہیں تھے، تو حضرت صہیب نے کہا میں بھی اب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ باپ نے کہا اگر تو نے ایسی حرکت کی تو ساری جائیداد تیرے سے میں آگ کر دوں گا، تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ حضرت صہیب نے کہا جو لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لو، جائیداد تمہیں مبارک، مال و دولت تمہیں مبارک، میں مدینے کا مسافر مدینے چل کے رہوں گا۔ باپ نے کہا ساری چیزیں قرض کر لی گئی، جائیداد ختم، کچھ دینے کو تیار نہیں۔ صہیب تنہا صرف بدن پر جو کپڑے پہنے تھے نکل پڑے مدینے کے راستے پر۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، پیچھے سے ماں پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، ہمارے پیسوں کے ہیں، ہمارے پیسوں کے کپڑے پہن کر کے تو محمد کے پاس جائے گا۔ حضرت صہیب واپس گھر آئے، ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ٹاٹ کے کپڑے، گونی کا لباس اپنے جسم پر ڈال دیا اور کانٹوں سے بٹن بنا کر کے انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکل پڑے۔ انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی۔ صہیب جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے، اتنے پر بھی بس نہیں ہوا، ان کے ظالم باپ نے پیسے دے کر کے مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا مدینے کے راستے پر ہے، جہاں ملے گا خوب مارو، اتنا مارو کہ زخمی ہو کر واپس وہ ہمارے گھر آ جائے۔ پیسہ لے کر کے گنڈے آئے، بیچ راستے میں صہیب تنہا تھے، تنہا اس عاشق رسول کو گنڈوں نے گھیر لیا۔ کبھی کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کبھی ادھر سے نوچتا ہے، مکے مارے جا رہے ہیں۔ وہ تنہا میرے آقا کا غلام مقابلہ تو کرتا رہا، لیکن اتنے مار کھایا کہ ناک پوری پھٹ گئی اور خون جاری ہوا، زخموں سے پورا چہرہ سوج گیا، گھٹنے ٹوٹ گئے، جگہ جگہ زخم ہوئے، تھک ہار کر کے زمین پر لیٹ گئے۔ ان گنڈوں نے کہا چل واپس مکہ چلے جا، اسی میں تیری عافیت ہے۔ صہیب نے کہا اب تو ایک بار میں چھوڑ چکا، موت آئے گی تو میرے مصطفیٰ کی تلاش میں آئے گی، اس راستے میں ہی آنی ہے تو آ جائے۔ وہ بھی تھک ہار کر کے چلے گئے۔ اے میرے عزیزوں، اے دیوانگان عشق محمد، دنیا آج بھی تمہارے ساتھ یہ حشر کرنے کو تیار ہے۔ ان ظالموں کو بتا دینا موب لنچنگ تم کر کے کسی عاشق کے عشق کو کبھی نہیں چھین سکو گے، جتنے تم مارو گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ صہیب کو مار کر کے توڑ کر کے زخمی کر کے دیکھ لیا، واپس وہ مایوس ہو کر چلے آئے۔ جانتے ہو پورا دن زخموں کے حالت میں چور چور وہ وہیں پڑے رہے۔ دوسرے دن کچھ ہوش آیا تو پیدل سفر کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ 9 دن کا سفر 425 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ۔ یہ پیدل چلے آ رہے تھے میرے آقا کے اشتیاق میں، میرے آقا کی محبت میں۔ ادھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کہتے مغرب کی اذان کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور قریب اپنی گردن اونچی کر کر کے بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں جو سفر کا راستہ تھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا کوئی قبیلہ آنے والا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے، آپ سے ملاقات کے لیے کوئی قبیلہ آنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک عاشق آنے والا ہے جو زخموں سے چور ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ روکا مگر اسے کوئی نہ روک سکا۔ صحابہ کہتے کون ہے جس کا انتظار مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں زخموں سے چور، خون میں لت پت، ٹاٹ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، ہم نے دیکھا تو یہ تو صہیب ہے جو مکہ کے مالدار کا بیٹا، جس کی خوشبو اتنی مہنگی تھی کہ لوگ سونگھنے کے لیے آیا کرتے، آج وہ زخموں سے چور مدینے میں آ رہا ہے۔ میرے آقا بڑھ کر کے آگے چلتے ہیں، جیسے ہی صہیب قریب آئے آقا نے سینے سے سینہ لگا لیا، معانقہ کیا اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر کے صہیب رومی کو پہنایا اور کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ حضرت صہیب کے جملے سنو۔ اے میرے عزیزوں، یہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے، جس کو لوگوں نے توڑا، ماں نے مارا ہوگا، باپ نے مارا ہوگا، گنڈوں نے پیٹا ہوگا، مال چھین لیا ہوگا، لیکن جب وہ تھکا ہارا غلام مدینے پہنچتا ہے، میرے آقا کے سینے سے سینہ لگتا ہے، رسول پاک چادر پہناتے ہیں، تو دیکھو صحابہ کہتے ہیں صہیب کے چہرے پر ہم نے خوشیوں کے آثار دیکھے۔
ایسا لگتا تھا کوئی زخم بھی نہیں، کوئی درد بھی نہیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، صہیب کہتا ہے، اے میرے دوستو اب تو مجھے کسی غم کا احساس بھی نہیں، دنیا چھوٹتی ہے چھوٹے، مصطفیٰ کی چادر میرے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ صہیب ہے، جانتے ہو زندگی بھر مدینہ طیبہ میں اسی چادر پر بسر کرتے رہے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وصیت کر کے جاتے ہیں، لوگوں میری یہ چادر مجھ سے جدا نہ کرنا، جب مجھے کفن دینا تو اسی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے، مجھ سے محبت کرنے والی ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، میری عزیز ماں نے میرے کپڑے اتروائے۔ کسی کی ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، اس وقت مدینے کا آقا تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبحان یہ ہے اللہ، ہماری محبت کی واہ، وجہ، واہ، واہ۔ یہ ہے ہماری محبت کی وجہ۔ عزیزان گرامی، میں دنیا کو ایک کہتا ہوں، اگر ماں بھی ہماری چھوڑ دے، باپ بھی ہمارا چھوڑ دے، مگر گنبد خضرا کا مکی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا کبھی نہیں ہونے دیتا۔ ایک روایت موجود ہے، تم سمجھتے کیا ہوئے نوجوانوں؟ ہو سکتا ہے آج تمہیں یہ گلیمر کی دنیا نے کا دیکھا ہو، تمہیں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی پھرکیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گئے ہوں گے، لیکن صرف اخلاق میں، اعمال میں، لیکن آج بھی تمہارے سینے میں میرے آقا کا وہ چراغ جل رہا ہے۔ اگر حضور کی محبت کا چراغ نہ ہوتا تو اس مجمع میں آتے بھی نہیں، اور مجھے پتا ہے مجھے سننے والے ہوتے کون ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں نے محسوس کیا ہے مجھ جیسے خطیب کو بہت کم لوگ سنتے ہیں، ویسے تو دور بیٹھ کے بہت سنتے ہیں، لیکن قریب آنے والوں کو میں نے محسوس کیا ہے، کئی لوگ یہ سوچتے ہیں یہ مولانا کے ساتھ کھڑے رہیں گے کل کو ہم پہ بھی کیس ہو جائے گا، یہ فل ریڈار میں ہے، ان کو بھی پکڑ لیں گے ان کو بھی پکڑ لیں گے، لیکن الحمدللہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں جو آئے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ڈراتی نہیں، یا دنیا ڈرائے تو یہ ڈرتے نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں نے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پلایا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سینوں میں وہ عشق کی چنگاری ابھی موجود ہے، بس اسے شعلہ بننے کی دیر ہے، اس چراغ کی لو کو تھوڑا سا اور بلند ہونے کی دیر ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، میں نے تو اب یہ جاگتے ہوئے اور اویرنس آتے ہوئے بھی میں نے محسوس کیا کہ آج سے 1 سال پہلے ایک خبیث ملعون پاکھنڈی میرے نبی پاک کی شان میں بھونک رہا تھا، تو ہم نے اسے پکار کر کہا تھا کہ آؤ چلتے ہیں آگ میں دیکھ کر کے۔ آپ کو پتا ہوگا میرے عزیزوں، ہمارے جذبات سے کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی پلاننگ سے نہیں، بلکہ دل جب دکھتا ہے تو یہی میں نے کہا، عشق کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، حضور کی محبت ہے، حضور کا نام ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے، حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کی گھر میں دعوت کیا، میرے آقا دعوت میں آئے، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دسترخوان پر پہنچ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان اٹھا کر میں نے تبرک کے لیے رکھ لیا۔ وہ بدعقیدو سنو، تبرک رکھنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت جابر اس دسترخوان کو اٹھا کر رکھتے ہیں، لیکن روایت میں موجود ہے کہ جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہوتا، حضرت جابر اس کو پانی سے نہیں دھوتے، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے۔ کپڑے کا دسترخوان آگ میں ڈالتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو آگ سے نکالتے، پورا میل نکل جاتا، ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا۔ حدیث میں موجود ہے، کس وجہ سے؟ کپڑے کو تو آگ جلاتی ہے، لیکن اس کپڑے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جو پوچھا تھا، اپنے ہاتھوں سے جو مسح کیا تھا، ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں۔
جب میرے آقا دسترخوان کو ہاتھ لگائیں وہ کپڑا نہیں جل سکتا، تو اس نام مصطفیٰ پر ان کا کوئی غلام اگر چل جائے، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر آگ پر بھی حکم چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی حکمرانی ہے، رب ذوالجلال کا حکم ہے، میرے مصطفیٰ کی رضا کے بعد ہی وہ ہمارے لیے کچھ غزن پہنچا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ 1 سال سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے بچوں کو جاگتے ہوئے، 1 سال پہلے ہم نے پکار کر کہا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا، مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرے، ہر جگہ سے آواز آنے لگی، بچے جوان بیدار نظر آنے لگے۔ ایک واقعہ میری آنکھیں بھگو دیتا ہے، میں آپ کے سامنے وہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک بار ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کا حلیہ دیکھ کر کے عجیب تھا، ممبئی کا رہنے والا، ہپی کٹ ہے، پھٹی جینز پہنا ہوا ہے، ادھر بالیاں ہیں، کڑے بھی ہے، اور پوری داڑھی میں بھی ڈیزائن، ٹیٹو بھی لگے ہوئے ہیں، جو ایک عجیب سی کیفیت بنا کر کے وہ آیا ہمارے پاس، کہا نشہ بھی کرتا تھا، دن رات نشے میں رہنے والا، اور مجھ سے کہتا ہے مولانا میں تو مسجد میں کم آیا کرتا ہوں، مجھے پتا نہیں، لیکن میرے یہ حالات اپنی جگہ پر، نشہ بھی ہوتا ہے، میں توبہ کر لوں گا، لیکن مجھے ابھی میرے دوست نے آپ کی ایک ویڈیو بتائی جس میں آپ کسی ملعون کو، گستاخ رسول کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ آگ میں کودنے کا وقت آیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، لیکن میرا دل بے قرار تھا، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اور آپ سے مل کر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، مولانا آپ نہیں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا، حلیہ دیکھو، کیفیت دیکھو، کس انداز میں رہتے ہو، میری آنکھیں بھیگ گئی۔ پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے یہ عرض کیا تھا، آقا آپ کی یہ غلام گنہگار تو ہو گئے ہیں، غدار نہیں ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے نام پر یہ نہیں کہ صرف نمازی آگے بڑھیں گے، صرف حج کرنے والے حاجی ہی آگے بڑھیں گے، یہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ہی آئیں گے۔ میں نے اب محسوس کیا ہے ہماری قوم کے وہ بچے جو مسجد نہیں آئے یا پھر غلط راستے پر بھی تھے، لیکن جب ہمارے کرنٹ کے تار کو کسی نے چھیڑا ہے تو ان نوجوانوں میں بھی بے قراری دیکھنے کو ملی ہے، یہ بے چینی دیکھنے کو ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا بچہ حالات سے اور نفس کی وجہ سے بہک تو گیا ہے، لیکن ابھی میرے آقا کے قدموں کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا والوں سنبھل جاؤ، یہ نبی پاک کے غلام ابھی بیدار بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بیداری ہے تمہاری، اس کو قائم رکھو۔ اور اس لیے بھی میں نے ابھی ایک واقعہ صحابی رسول حضرت صہیب کا بتایا، کیوں ہم اتنی محبت کرتے میرے آقا سے، اس لیے کہ پوری اس بھری کائنات میں ہم نکموں اور غریبوں کو کسی کا خیال ہے، ہمارا اگر کوئی خیال کرتا ہے تو کوئی یہ ذات نہیں، وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے، امتیوں سنو، اے جوان بچوں سنو، میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ کون ہے یہ درد کا احساس کرنے والا؟ ہمارے بچے بلک بلک کر کے مر گئے، کہاں ہے وہ سارے بڑے لیڈر؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں آج بے آبرو ہوتی چلی گئی، کہاں ہے ہمارے وہ لیڈر جو ہاتھ رکھنے کو بھی تیار نہیں؟ آج ہمارے ان زخموں کو آقا کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے۔ ہرن نے اپنی زبان میں میرے آقا سے فریاد کی کہ آقا اس سے مجھے چھٹکارا دلا دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے اس دیہاتی سے کہا
یہ ہرن رو رہی ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے، چھوڑ دے اسے، واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا کیا پھنسا ہوا شکار واپس آ سکتا ہے چھوڑنے کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا دھوکہ تو دے سکتی ہے مگر یہ جانور اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر یہ نہ آئے تو میں ضمانت دیتا ہوں اپنی ذات کی، تو مجھے لے لے۔ اس دیہاتی نے چھوڑ دیا اور وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ بھی پلائی اور بچوں سمیت واپس آئی اور کہا مجھے اس دیہاتی کے حوالے کر دیں، گرفتار کر لے ابھی۔ لیکن اس دیہاتی نے دیکھا اس فرمان برداری کو اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانور جب آپ کی اتنی وفاداری کرتے ہیں تو میں انسان ہوں، میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ آپ کی وفاداری کروں، سبحان اللہ، آپ کی پیروی کروں، آپ کی فرمان برداری کروں۔ یہ میں نے اس لیے تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضور منبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کہتے ہیں اچانک بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے ایسی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ میرے آقا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے، لیکن جب منبر بن گیا تو اس عصا کو، اس لکڑی کو میرے آقا نے مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ حدیث میں موجود ہے وہ عصا، لکڑی کا عصا رونے لگ گیا اور اس کے رونے کی آواز مسجد نبوی میں گونج رہی تھی۔ میرے آقا منبر چھوڑ کر خطبے کے دوران اتر آئے اور چلتے ہوئے گئے اور جا کر اس لکڑی کے عصا کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھر واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب تک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا یہ دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ میرے جدائی کے غم میں رونے لگ گئی۔ یہ عصا جب رونے لگا میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا، چھپ ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں سبحان اللہ۔ کہتا ہوں اے عزیز بچوں، ایک ہرن یاد کرے میرے آقا کو، اس کی مدد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے، میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں۔ تم تو امتی ہو، تم میرے آقا کے امتی ہو، اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تلوار بعد میں چلے گی، مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کی زیارت ہوگی، وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے، بے شک، وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ محبت اور یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے۔ میں تنہا چلتا ہوں، میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا تم بھوک بھوک کر کے میرے آقا کو 10-10 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے شیطانوں، تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں یہ حقیقت بات ہے، بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بات کرتے ہو دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے، بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے، تم اپنے گوفے میں بیٹھے رہو، یہی خیر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے، اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے۔ وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے، پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے، اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی، اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود فرعون۔ لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے، نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا، فرعون کو پانی سے غرق کر دیا، ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا، اور ایسی طاقتیں ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا۔ اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے، نہ فرعون کا تختہ ہے، نہ شداد کی جنت ہے، نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے، کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا۔ رب تبارک و تعالی پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، تم اس کی تاب نہ لا سکو گے۔ لیکن الحمدللہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں، مولا قدیر و جبار قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ حکم نہیں ہے، سب سے بڑا حکم نہیں ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
اور قرآن میں اللہ فرماتا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اگر ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تھوڑے دن اور یہ کر لے، پھر مولا تعالیٰ اس دن دکھائے گا جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی اور یہ ایسے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ظالموں کی بات کر رہا ہوں، جس نے ایک ہلکا ظلم بھی کیا مولا اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دکھائے گا، آخرت میں بھی دکھائے گا۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں نراشا ہونے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا دن کل پھل پھول رہا تھا، میرا دین آج بھی پھل پھول رہا ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اتنی بات یاد رکھو میرے نبی کے پاک کی ذات پر بھی جب جب چھیڑا گیا ہمارے عشق میں اضافہ ہوا ہے۔ بے شک، جو تم پابندیاں لگا کر دیکھنا چاہتے ہو کر لو، اس لیے کہ مجدد الف ثانی کا نام سنا ہے؟ اکبر کے دور میں، اکبر تو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اکھنڈ بھارت کا حاکم، الیکشن سے آیا ہوا بھی نہیں، اس کا خود کا سیلیکشن تھا۔ اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی بھی، جو من میں آیا سب کر لیا۔ اس زمانے میں اکبر نے کہا تھا اب اس اسلام کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب نیا دین آنا چاہیے۔ لوگ مجھے آج بتاؤ آج حالات خراب ہیں یا اس وقت حالات زیادہ خراب تھے؟ اس وقت وہ تو ڈکٹیٹر تھا، ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق نہیں تھا، بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اتنے برے حالات میں بھی وقت کا مجدد احمد فاروقی سرہندی آواز اٹھاتا اور کہتا ہے اے اکبر تیرا دین نہیں چلے گا، جو دین چلے گا وہ میرے مصطفیٰ کا ہی ہوگا۔ اسلام کے نام پر کوئی دوسری تبدیلی نہیں تسلیم کی جائے گی۔ اس پاداش میں مجدد صاحب کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا، گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ 8 سال کے بعد جب مجدد الف ثانی کو چھوڑنے رہا کرنے کی بات آئی تو جیل میں جا کر دیکھتے ہیں، سنو ایک عاشق رسول کی زندگی کیا ہوتی ہے، تم کہاں بند باندھو گے؟ مجدد صاحب کو 8 سال جیل میں رکھا گیا، لیکن 8 سال کے بعد جب جیل کے اندر جا کر دیکھتے ہیں جیل میں جو قیدی تھے 700 مجرموں کو مجدد صاحب نے عالم دین بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے جیل میں تفسیر قرآن، حدیث رسول کا ذکر، میرے آقا کا عشق، اس لیے کہتے ہیں دیوانہ جہاں ہوتا ہے وہیں پر وہ اپنا شہر آباد کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ بازار میں ہو تو بھی مہکتا ہے، مسجد میں ہو تو بھی چمکتا ہے، وہ چاہے قبرستان میں سویا ہو تب بھی لوگوں کی دلوں پہ راج کرتا ہے۔ آج دیکھو بہت سارے آئے تخت پر بیٹھے ہوئے، ان کے نام سب کو یاد نہیں، لیکن 800 سال ہو گئے ہندوستان کی تاریخ میں اجمیر میں سویا ہوا مرد قلندر آج ہر مسلمان کے دل پر راج کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ وہ حکومت ہے جو صرف ووٹ سے نہیں لی جاتی، یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت دی جاتی ہے۔ جو نبی کا ہو گیا کائنات پوری اس کی طرف پھیر دی جاتی ہے۔ آج میرے عزیزوں مجھے بھی اگر آپ سننے آئے ہیں یا مجھے یہ منبر پر کھڑا کیے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا بڑا نیتا ہے، بلکہ یہ رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد عزتوں کے ساتھ اگر مجھے آپ دیکھتے ہیں تو صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو ہمارے نبی کی شان، دیکھو ہمارے نبی کی شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ کو درس دے رہے تھے، راستے سے گزرنے والا ایک نوجوان، ایک نظر میرے آقا پر پڑی۔ یہودی گھر سے تعلق تھا، ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی، لیکن نوجوان دروازے سے کھڑے ہو کر دیکھتا رہا اور میرے آقا کی من موہنی صورت، وہ جو دلوں کو لبھا جائے، دیکھ کر کے ایسا دیوانہ ہوا کہ کھڑا ہی رہ گیا اور حضور کی میٹھی باتیں سنتے سنتے وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر گھر چلا گیا۔ شام کو بے قراری بڑھی کہ ان الفاظ میں کتنی مٹھاس ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے یا حضور کی طرف آتا ہے، یہ وہی دل آئیں گے جن دلوں کو اللہ پاک کرتا ہے۔
जिन दिलों में कुत्ते पहले से भरे हुए हों उन्हें मेरे नबी का चेहरा क्या समझ में आए। आपको वो हदीस मालूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर आए, कहा आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं। हुजूर ने फरमाया सच कहा अबू बकर। अबू जहल आया थोड़ी देर बाद, कहा मोहम्मद तुम्हारे से ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका ने फरमाया तू भी सच कहता है, ये कैसे हो सकता है। बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आईना हूं, हर कोई अपनी सूरत देखता है और अपनी बयान करता है। सुभान अल्लाह, अबू बकर आए, अपना चेहरा इस आईने में अच्छा देखा, तारीफ की, वाह, वाह। और ये बदबख्त आया अपना चेहरा देखा, अपनी मजम्मत किया। तो जितने पाखंडी भोंक रहे हैं, सुन लो तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है। जो नबी पाक की शान में भोंकता है वो हलाली नहीं होता, हलाली नहीं होता। वो अपना नसब सबको बता रहे हैं, देख लो सुन लो हम हरामी हैं। इस बात की हमें फिक्र नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, एक नौजवान हुजूर को देखा, बेकरार हुआ, घर गया, दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर मस्जिद में आया। मस्जिद के दरवाजे पर दूर से ही मेरे आका की बातें सुनता रहा, खड़ा होकर के हुजूर को देखता रहा, अंदर आने की हिम्मत नहीं। फिर गया, 2-3 दिन के बाद लोगों ने शिकायत कर दी उसके बाप से, यहूदी था और बड़ा पक्का मजहबी। लोगों ने जाकर कहा है फला तुझे पता है तेरा बेटा तो मोहम्मद की बातें सुनने के लिए मस्जिद पे खड़ा रह जाता है, शाम तक वहीं रह जाता है। बाप को जब ये खबर हुई तो बेटे को बुलाया, बहुत मारा, कहा तू वहां क्यों जाता है, वहां हरगिज मत जा, उनका जादू चलता है। इनको आज तक यही लगता है, आज तक यही लगता है जादू चलता है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे अजीजों, हाँ जो कुछ भी चलता है वो मेरे मुस्तफा का हुस्न चलता है। हाँ तुम करके देख लो जितने जादू करना है। आप क्या समझ हमारे साथ ये जादू का खेल नहीं खेलते, सब खेलते हैं। हमें पता है कितने सिफली, कितने जादू, कितने पाखंडी, कितने ढकोसले, लेकिन हमारा यकीन यह है जिसके साथ मोहम्मद की जात है, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत है, सुभान अल्लाह। तुम्हारी सारी चीजें हम फूंकों में उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। बेशक। उस नौजवान को बाप ने बहुत मारा, फिर उसके बाद पाबंद कर दिया कि वापस जाएगा नहीं। चंद दिनों पाबंदी किया, बेकरारी ऐसी है, मैं कह रहा हूं ना, बार बार दीवानों को जब छेड़ा जाता है मोहब्बत बढ़ती जाती। जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया, और फिर वापस आया 8 दिन के बाद, फिर वहीं खड़ा रह गया। बाप को जाकर किसी और जासूस ने खबर दी कि आज तुम्हारा बेटा फिर वहां मिला है। बाप ने जंजीरों में बांध दिया, हाथों में भी और पैरों में भी बेड़ियां बांधकर घर में कैद कर दिया। आज के बाद तू घर से भी नहीं निकलेगा। लोगों ये भी करके देख लो, जंजीरें बांध करके घर के अंदर कैद किया। हुआ क्या, यह नौजवान बच्चा बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। उसकी